ملکہ خاک پارٹ 16 نظروں کا بوجھ۔ زرفشان محل صبح اٹھ تو گیا مگر رات کا بوجھ ابھی تک دیواروں پر تھا۔ عالیہ جب آنگن سے گزری تو اسے محسوس ہوا کہ آج ہوا بھی پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ 2 قدم آگے زیان فرید سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ملکہ کے سامنے وہ ہمیشہ سیدھا رہتا تھا، آج ملکہ یہاں نہیں تھی۔ زیان کی نظر سیدھی عالیہ پر پڑی، رکی، ٹھہری، پھسلی۔ تم آج بھی سر جھکا کر چلتی ہو؟ عالیہ نے قدم نہیں روکے۔ سر جھکانا عادت ہے، کمزوری نہیں۔ زیان ہنسا، یہاں عادت اور حکم اکثر بدل جاتے ہیں۔ عالیہ رک گئی، پلٹی نہیں، بس اتنا کہا، حکم وہی چل سکتا ہے جہاں خاموشی اجازت دے۔ زیان کا چہرے پر ایک پل کے لیے نقاب گر گیا۔ سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی آواز نیچی ہو گئی، تم بہت بولتی ہو عالیہ۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، اسی لیے ابھی زندہ ہوں۔ وہ چل دی۔ زیان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بار اس کی نظر میں ہوس نہیں تھی، اس بار ضد تھی۔ اسی دن دربار کے بعد ملکہ زرفشان اکیلی بیٹھی تھی، تخت کے دونوں طرف خالی جگہ تھی، جیسے کوئی بیٹھنا چاہتا ہو مگر ابھی اجازت نہیں۔ وزیر فرید نے کہا، ملکہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تخت کے قریب راتوں کو حرکت ہوتی ہے۔ ملکہ نے انگلی تخت کے ہاتھ پر پھیرائی، تخت ہمیشہ سنتا ہے، اس نے کہا، پر آواز سمجھتا نہیں۔ فرید نے سر جھکا لیا، زیان کو اور ذمہ داریاں دینے کا وقت آ گیا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ملکہ نے اسے دیکھا، ذمہ داری، اس نے کہا، صرف طاقت سے نہیں آتی۔ پھر اس کی نظر دور کھڑی عالیہ پر چلی گئی، ایک لمحہ، بس ایک۔ پھر ملکہ نے کہا، ہم دیکھیں گے۔ فرید نے اس لمحے کو محسوس کر لیا۔ شام کو عالیہ پھر محل کے باہر بھیجی گئی۔ اس بار کام کم تھا، سوچ زیادہ۔ پرانی سرائی کے پاس ریحان پہلے سے کھڑا تھا۔ تم دیر سے آئی ہو، اس نے کہا۔ عالیہ نے جواب نہیں دیا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ عالیہ نے اسے دیکھا، ڈر صرف انہیں لگتا ہے جنہیں کچھ کھونا ہوتا ہے۔ ریحان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ عالیہ نے آنکھیں تیز کر کے دیکھا، تمہیں کیسے پتا؟ ریحان نے شہر کی طرف اشارہ کیا، جو شہر کو سمجھ جائے وہ تمہیں بھی سمجھ سکتا ہے۔ عالیہ نے گھڑا اٹھایا، تم زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس نے کہا، یہاں سمجھنا مہنگا پڑتا ہے۔ ریحان مسکرایا، اسی لیے تو میں باہر ہوں۔ عالیہ چلی گئی۔ ریحان نے اس کے جاتے قدم گنے نہیں، بس یہ سوچا، یہ لڑکی صرف چل نہیں رہی، کسی منزل سے بھاگ رہی ہے۔ اسی رات ریحان نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، شیشے کے سامنے خود کو دیکھا۔ ملکہ کو ایک وارث چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا، اور مجھے ایک راستہ۔ اس نے شیشے پر انگلی پھیرائی، راستہ اکثر عورتوں کے بیچ سے جاتا ہے۔ اور محل کے دوسرے کونے میں عالیہ نے پہلی بار دروازہ اندر سے بند کیا، صرف ایک پل کے لیے۔ اس کے چہرے پر تھکان آئی، پھر اس نے دوپٹہ اور ٹائٹ کر لیا۔ ابھی نہیں، اس نے خود سے کہا، ابھی صرف دیکھنا ہے۔ اور زرفران محل پھر سے سانس لینے لگا، جیسے جانتا ہو کہ کھیل اب تیز ہونے والا ہے۔